آج کی ٹپس بہت زیادہ اسپیشل ہے۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں ان قیمتی بیلٹ کا ایسا استعمال جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ بیلٹ بیکار سمجھ کے ہم انہیں پھینک دیتے ہیں۔ آج کی ان ٹپس کو دیکھنے کے بعد آپ ایسا بالکل بھی نہیں کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سی ایسی ٹپس ہیں جو آپ کے روزمرہ کی زندگی کو بہت زیادہ آسان بنا دے گی اور آپ کے ہزاروں روپے کی بچت کرے گی۔ اور آج کی ویڈیو بہت ہی امیزنگ ہونے والی ہے، کوئی بھی پارٹس کی مت کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم مائی یوٹیوب فیملی۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں آپ لوگوں کی دعاؤں سے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو بھی خوش رکھے، آباد رکھے، ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آمین ثم آمین۔ میری طرف سے جی آپ لوگوں کو بہت بہت 14 اگست مبارک ہو۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے جی، آباد رکھے۔ تو میری آج کی ٹپس یہ ہے جی، اس طرح کے جو شارٹ ہوتے ہیں ان کے نالے نکل جاتے ہیں تو ڈالنے بہت مشکل ہو جاتے ہیں۔ کچھ نکرے ہوتی ہیں بچوں کی، کچھ اس طرح شارٹ ہوتے ہیں، کچھ ٹروزر ہوتے ہیں، اسی قسم کے نالے ڈلے ہوتے ہیں، تو کسی ٹائم واش کرتے ہوئے یا بچے پہنتے ہیں تو وہ نکل جائے تو پھر ڈالنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ان کے سراخ بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ اور جو ہوتا ہے نا، جس طرح شلوار کا نیفا بنا ہوتا ہے اس کے اندر تو ہم لوگ نالے پانی سے ڈال لیتے ہیں، اس کا یہ چھوٹا ہوتا ہے۔ تو ہم کیا کریں گے، اس طرح کوئی پینسل لے لیں گے جو گھر میں ہوتی ہے ڈھکن والی، تو اس کے اندر ہم اس طرح ڈال کے نا اس کا ڈھکن بند کر دیں گے، تو اس کے ساتھ بڑے آرام سے ڈال سکتے ہیں جی۔ یہ دیکھ لیں، اگر پھر بھی اس کا یہ چھوٹا ہو، نہ ڈال رہا ہو، تو پھر آپ لوگوں نے جو بالوں والی پن ہوتی ہے نا اس کے ساتھ ڈال لینا ہے۔ تو میں اسی طرح کرتی ہوں۔ بالوں والی پن یہ ہوتا ہے تھوڑا سا اس سے مشکل ہو جاتی ہے، وہ اڑ جاتی ہے کپڑوں کے ساتھ، ڈالا جاتا ہے اس سے، یہ بڑے آرام سے ڈالا جاتا ہے۔ تو بہرحال اگر ڈالنے والی جگہ چھوٹی ہے تو پھر آپ لوگ وہ پن لے لیں، نہیں تو اس طرح پینسل سے بڑے آرام سے آپ لوگ ڈال سکتے ہیں، چاہے چھوٹے سے چھوٹے بچے کی نکر ہے، چاہے بڑے بچے کی ٹروزر ہے، شارٹ ہے، کچھ بھی ہے، تو آپ لوگ اس طرح آرام سے ڈال سکتے ہیں۔ میں اسی طرح کرتی ہوں۔ اگر بچے کہنا بھی یہ نکل گیا، میں کہتی ہوں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں، ابھی ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ بڑی آسان ٹپس تھی، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے، امید ہے آپ لوگوں کو بھی بہت آسان لگے گی۔ تو اس کے لیے آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، اور آگے بھی شیئر کر دینا ہے تاکہ کوئی اور بھی فائدہ اٹھا سکے، اور اچھا سا کمنٹ کر۔ کیا آپ لوگوں نے کبھی کیچر اس طرح بیگ کے اوپر لگایا؟ نہیں نا، آج لگائیں گے تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی بھی آپ لوگوں کے ہزاروں روپے کی بچت کس طرح ہو سکے گی۔ اگر آپ لوگ نہیں لگاتے تو لگا لیں، اس طرح جو اس کی تنی ہوتی ہے نا اس کے ساتھ آپ لوگ اپنا کوئی بھی کیچر لگا لیں۔ کچھ لڑکیوں نے تو لگایا ہوتا ہے، کیونکہ باہر وغیرہ جب بال کھل کے جاتی ہے نا وہ اتار کے بالوں کو لگا لیتی ہیں، تو گرمی جب لگے تو آپ لوگ اس طرح اس پیسے بچانے کے لیے لگائیں۔ اس طرح جب آپ بیگ کو کیچر لگائیں گے نا تو اس طرح اس کی جو زپ ہے نا جب بند کریں تو اس کے اندر ڈال دیں، اس کے اندر ڈال کے آپ زپ کو بند کر دیں، کیچر کو بند کر دیں۔ کیوں جی؟ ہم کہیں مارکیٹ جاتے ہیں، کہیں بھی گاڑی پہ جاتے ہیں، رکشے پہ بیٹھتے ہیں، تو ہماری یہ زپ جو ہوتی ہے شولڈر پہ ہم بیگ ڈالا ہوتا ہے تو آرام سے کھل جاتی ہے، تو ہمارا نقصان ہو سکتا ہے۔ اللہ نہ کرے کبھی کسی کا نقصان ہو، تو یہ جو ہوتے ہیں نا واردات کرنے والے، ان کو سارے طریقے آتے ہیں۔ تو آپ لوگ اس طرح کیچر لگا کے اس طرح زپ بند کر لیں گے تو آج جی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی گولڈ کی جیولری کو گھر میں کس طرح ہم نہیں کر سکتے ہیں، کس طرح چمکا سکتے ہیں۔ جیولر کے پاس ہم جیولری لے کے جاتے ہیں جو کہ اس کو واش کرتا ہے تو ہماری جیولری کا ویٹ کم ہوتا جاتا ہے، تو ہم اس کو گھر میں واش کریں گے۔ اس کے لیے لیں گے جی ہم آدھا چمچ میٹھا سوڈا، آدھا چمچ ہم لیں گے نمک۔ دونوں چیزیں ہماری گھر میں ہوتی ہیں، اس سے ہماری جیولری بہت اچھی واش ہو جاتی ہے، اس میں چمک آ جاتی ہے۔ پھر تھوڑا سا ہم لیں گے جی ڈش واش۔ ڈش واش نہیں ہے تو آپ تھوڑی سی بیچ میں صرف ڈال لیں۔ اس طرح ڈال کے آپ لوگوں نے اس کو کیا کرنا ہے جی، نیم گرم پانی اس کے اندر ڈالنا، نیم گرم، چاہے گرمی ہے چاہے سردی ہے، میں نے گرم کر کے گلاس میں ڈال لیا۔ اب ہم اس کو برش کے ساتھ اچھی طرح مکس کر لیں گے۔ جب یہ چیزیں ساری مکس ہو جائیں تو یہ ساری جیولری، گولڈ کی جو جیولری ہے وہ اس کے اندر ڈال کے ہم آدھے گھنٹے کے لیے اس کو چھوڑ دیں گے۔ اگر جلدی کہیں جانا تو پھر 10-15 منٹ کے لیے چھوڑ دیں تاکہ اس کی جو میل کچیل ہے وہ نکل جائے۔ پھر بعد میں نے یہ جو بہت سافٹ برش رکھا ہوا ہے، یہ دانتوں والا برش ہے، اتنے سافٹ اس کے ہے جو تو بالکل چھوٹا سا ہے، چھوٹی سی چھوٹی جو جیولری ہے نا وہ بھی صاف ہو جاتی ہے۔ آپ کے سامنے ہی ہے، بڑے سافٹ برش میں نے رکھا ہوا ہے ان چیزوں کے لیے۔ پھر آپ یہ والا برش لے لیں، اگر نہیں ہے تو پھر اپنا لے لیں جو سا بھی آپ کے گھر میں برش ہے، پر آرام سے کرنا ہے کیونکہ یہ گولڈ کی جیولری بہت نازک ہوتی ہے۔ تو اس طرح چین کو بھی کریں تو ہلکے ہاتھوں سے کریں، ویسے ہی اس میں چمک تو آ ہی جاتی ہے، صرف جو میل وغیرہ رہ گئی ہے وہ ہم اس کے ساتھ صاف کریں۔ حبس کے دنوں میں اس کا بھی کلر چینج ہو جاتا ہے، گولڈ کا بھی ہو جاتا ہے،
جتنا مرضی آپ کہیں بھی گولڈ کا نہیں ہوتا، حبس کے دنوں میں گرمیوں میں اس کا بھی کلر چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو میں اسی طرح کرتی ہوں، ایک دفعہ میں واش کر لیتی ہوتی ہوں۔ یہ جو ہوتی ہے نا بریک بریک جیولری سراخوں والی، اس کے اندر صابن وغیرہ اس طرح کی چیزیں پھنس جاتی ہیں جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی، تو اس طرح ہمیں اپنی جیولری کو صاف کر لینا چاہیے گھر میں ہی، اور جیولر کے پاس نہیں لے کے جانا چاہیے، کیونکہ آج کل جو گولڈ ہے نا 4 لاکھ کے نزدیک پہنچ چکا ہے، تو یہ بہت مہنگی چیزیں ہیں، وہ آہستہ 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 یہ جیولر کی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ گھر میں ہی واش کر لیا کریں، جس قسم کی بھی آپ کی جیولری ہے۔ یہ دیکھیں جی ایئر رنگز ہیں، ان کے اندر بھی بریک سی جالی لگی ہوئی ہے، تو میں ہلکے ہاتھوں سے برش کر رہی ہوں تاکہ کوئی چیز اس کی ٹوٹ نہ جائے۔ یہ بڑی نازک چیزیں ہوتی ہیں، چاہے جتنی مرضی بھاری بنوا لیں، یہ ہوتی نازک ہی ہیں۔ تو اس طرح پھر آپ 10-15 منٹ کے بعد آپ نکال کے اس کو اچھی طرح واش کر لیں، واش کر کے آپ چیک کریں بھی یہ صاف ہو گئے ہیں کہ نہیں ہو گئے، یہ ہو گئے ہیں ماشاءاللہ، بہت خوبصورت ان کا کلر آ جاتا ہے، چمک آ جاتی ہے، یہ کون سے کالے نہیں ہوتے، صرف تھوڑا سا ان کا کلر ڈل ہو جاتا ہے۔ اس طرح 1-2 دفعہ دھونے سے یہ کلر پھر وہ ماشاءاللہ نیو والا ہی ہو جاتا ہے، چمک آ جاتی ہے۔ اسی طرح جی ہماری برا لوز ہو چکی ہوتی ہے اور اس کو ہم کاٹ کے تنگ کرتے ہیں، تو میری بہن کا کمنٹ آیا تھا برا اگر لوز پیچھے سے ہو تو ہم تنگ کس طرح کریں۔ اس طرح آپ لوگوں نے کوئی بھی دھاگا لے لینا ہے، موٹا دھاگا لیں چاہے بریک لیں، نلکی کا ہی لیں، میں تو نلکی کا ڈبل دھاگا لیتی ہوں۔ اس طرح آپ اپنی برا کے پیچھے والی جو دونوں سائڈیں ہیں نا، اس کو اس طرح ٹانکے لگا کے آپ لوگ پاؤں کا ٹانکا لگا لیں، مشین سے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں، جب آپ کو لوز کرنی ہو تو آپ یہ آرام سے کھول سکیں، یہ مشین والا ہی کام دے گی۔ اگر آپ کاٹ کے مشین سے سلائی لگاتے ہیں تو پھر وہ کھولنے کی آپ کے پاس آپشن نہیں ہوگی، اگر آپ اس طرح سوئی کے ساتھ کر لیں گے تو آپ کے پاس آپشن ہے۔ آپ چھوٹے چھوٹے ٹانکے لگائیے گا، کیونکہ میں تو آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں اس لیے جلدی جلدی کر رہی ہوں اور بڑے بڑے لگا رہی ہوں، اور آپ میچنگ نلکی لگائیے گا اور پتہ بھی نہیں کسی کو چلے گا کہ آپ لوگوں نے اس کو چھوٹا تنگ کیا۔ یہ دیکھیں اس طرح کریں گے تو پتہ بھی نہیں چلا، سلائیوں کے ساتھ ہی یہ سلائی لگ گئی۔ بوتل کے اندر پانی ڈالنا ہے، 1 گلاس ڈالنا ہے، اور ڈال کے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ½ لیٹر بوتل لے لیں، اس کے اندر پانی ڈال لینا، پھر آپ لوگوں نے آدھی چمچ اس کے اندر کالی مرچ ڈال دینی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے جی اس کے اندر ½ چمچ ہی نمک ڈال دینا۔ دونوں چیزیں کیوں ڈالنی ہے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں، غور سے دیکھیے گا۔ اس طرح آپ لوگ ڈھکن بند کر دیں اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں۔ میں نے ابھی پانی تھوڑا ڈالا ہے کیونکہ میں نے چیزیں ڈال کے پھر اس کو مکس کر کے پانی اور ڈال کے پھر اس کے اوپر شاور لگانا تھا، ابھی پانی اس کے اندر میں نے نہیں ڈالا۔ اور دیکھیں جی میں نے اس کو اچھی طرح مکس کر لیا۔ یہ کیا کرنا ہے جی، آج میرے ساتھ ہمارے کچن میں چھپکلیاں آ جاتی ہیں، مکڑیاں آ جاتی ہیں۔ چھپکلی مکڑی جو ہوتی ہے نا آج کل برسات کے دنوں میں بہت زیادہ آ جاتی ہیں، اور ٹڈیاں بہت زیادہ آ گئی ہیں۔ اگر کچن میں یا کبڑ میں کمرے میں کہیں پہ بھی آپ کو ٹڈیاں مکڑیاں چھپکلیاں نظر آئیں تو آپ یہ والی سپرے کریں اور اس سے فوراً یہ ختم ہو جائیں گی اور دوبارہ آئیں گی بھی نہیں۔ اس طرح کمرے میں کچن کے کونوں میں کر دیں، اور کر کے 2 سے 3 دفعہ کریں اور یہ رکھ لیں باقی پانی، تو آپ کے یہ بار بار کام آئے گا اور آپ کے کچن میں یا کہیں پہ بھی نہیں آئیں گی۔ دوسرا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، میرے جو پلانٹ لگے ہوئے ہیں ان پہ پھل آیا ہوا ہے، پھل یعنی کہ سبزیاں، تو میرا ایک بینگن جو ہے نا کانا ہو گیا تھا، تو میں نے کہا اس سے پہلے ان کے اوپر بھی کیڑے وغیرہ آ جائیں تو یہ والی سپرے میں اپنے پودوں کو بھی کر سکتی ہوں اور آپ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں پھول والے پھلوں والے کسی قسم کے بھی پودے ہیں تو آپ یہ برسات کے موسم میں یہ والی سپرے اسی پہ بھی کر دیں۔ میں نے آج تک ان پودوں کو باہر والی کوئی سپرے نہیں کی، میں نے کوئی ان کو کھاد وغیرہ نہیں ڈالی، پھر بھی میرے ماشاءاللہ گھر کی یہ ساری جو چیزیں ہیں نا ماشاءاللہ اچھی خاصی ہو رہی ہیں جو کہ میں نے لگائی ہوئی ہیں۔ تو یہ سپرے آپ لوگ کر دیں۔ اسی طرح میں نے 1-2 سپرے اور بھی کی ہے، وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، پہلے یہ کر لیں اور پھل دیکھیں ماشاءاللہ ضرور کہیے گا کیسے بینگن لٹکے ہوئے ہیں۔ تو یہ تھا جی میرا کالی مرچ اور نمک کا بھی پانی میں ڈال کے اگر اس طرح سپرے کی جائے تو اس میں بھی کوئی کیڑا وغیرہ ہے تو وہ مر جائے گا، دوبارہ نہیں آئے گا۔ تو میرے یہ ضروری تھا آپ لوگوں کو بتانا، کیونکہ میری طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان چیزوں کے بہت شوقین ہوتے ہیں۔ سرسوں کے تیل میں برف ڈالتے ہی آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، چونک جائیں گے، کیونکہ یہ آپ لوگوں کا ایسا فائدہ کرنے والی کریم بنانے لگی ہوں جو آپ لوگ بازار سے اتنی مہنگی مہنگی کریمیں لا رہے ہیں اور آپ کا کام نہیں ہو رہا، تو آج میں آپ لوگوں کو مفت میں بتانے لگی ہوں، تو آپ لوگ غور سے دیکھیے۔ آپ لوگوں کے گھر میں کارن فلاور ہے تو وہ آپ لے لیں، یہ میں نے 2 سے 3 چمچ کارن فلاور ڈال لیا کٹوری میں۔ کارن فلاور سے کیا ہونا ہے جی، آپ لوگوں کے
یا میرے یا کسی کے بھی چھوٹے بچے ہیں ان کو ریشز ہو جاتی ہیں گرمی کے موسم میں، پیمپر لگاتے ہیں اور جب پیمپر کھولتے ہیں تو بچوں کو بہت بری طرح ریشز بن جاتے ہیں۔ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو باہر بچے پینٹیں پہن کے جاتے ہیں یا جو بچیاں پڑھنے جاتی ہیں، بڑے لوگ بھی جو ہیلدی ہوتے ہیں ان کو بہت جلدی لاگا لگ جاتا ہے۔ تو جن کو یہ ریشز بن چکے ہیں، بڑوں کو یا چھوٹے معصوم بچوں کو، تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس طرح کا خالی ڈبہ پاؤڈر والا لے لینا ہے۔ اس کو کھول کے چمچ کے ساتھ یہ سارا کارن فلور اس کے اندر ڈال کے آپ لوگوں رکھ دینا۔ جو بڑے لوگ ہیں وہ ہاتھ کے ساتھ ہی لگا لیں، اور جو بچے ہیں ان نے کیسے لگانا ہے میں بتاتی ہوں۔ ابھی میرے پاس چھوٹا بچہ تو نہیں ہے، تو میں نے یہ ایک بالوسا میرے پاس پڑا ہوا تھا، یہ میں نے پکڑ لیا۔ اس طرح جب بچوں کے پیمپر لگانے لگیں تو آپ لوگ اس طرح بچے کو اچھی طرح بھر کے یہ لگا دیں۔ یہ ایک دفعہ لگانے سے ہی آپ لوگوں کو فرق پڑ جائے گا۔ لگا کے آپ لوگ پیمپر لگا دیں اور بعد میں جب کھولیں گے تو پھر اچھی طرح واش کر کے آپ لوگ دیکھیے گا کتنا فرق پڑا۔ جتنے مرضی ریشز بنے ہوئے ہیں بچے کو، جب بچے کو ریشز بنتے ہیں بچہ نہ خود سوتا ہے، نہ چپ کرتا ہے، نہ ماں باپ کو سونے دیتا ہے۔ جتنا وہ پریشان ہوتا ہے اور کرتا ہے نا، یہ مجھے پتہ ہے، ظاہری بات ہے میرے بھی بچے ہیں الحمدللہ۔ تو اس طرح آپ لوگ اچھی طرح بچے کو یہ کارن فلور لگا دیں۔ اگر یہ نہیں لگانا چاہتے تو دوسرا میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ سرسوں کا تیل تو ہر کسی کے گھر میں ہوتا ہے اور فریج بھی ہر کسی کے گھر میں ہے۔ تو اس طرح آپ لوگوں نے سرسوں کا تیل لے لینا 2 چمچ، اور ایک میں آپ لوگوں نے کیوبس برف کا اندر ڈال دینا ہے۔ کوشش یہی کریں جو فریج کی اوپر چھت پہ فریزر کے اوپر برف جمی ہوتی ہے نا، وہ کسی طریقے تھوڑی سی اتار کے ڈال لیں کیوبس کے علاوہ، تو وہ زیادہ اچھی ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو آپ لوگ اس طرح ایک کیوبس ڈال لیں اور اچھی طرح اس کو مکس کرنا شروع کر دیں۔ یہ دونوں چیزیں ایک ہو جائیں گی، کریم بن جائے گی، تو یہ اپنے بچوں کو لگائیں۔ جس کو ریشز، بڑوں کو بھی چھوٹوں کو بھی، جن کو بھی ریشز بنے ہوئے، انڈر آرم پہ بن گئے ہیں، انڈر لیگ پہ بن گئے ہیں، کئی لوگوں کو انڈر آرم پہ بھی ریشز ہو جاتے ہیں، کئی لوگوں کو گردن پہ خارش کرنے سے ریشز ہو جاتے ہیں، یہ تیل وہاں پہ بھی لگا سکتے ہیں۔ یہ ایک کریم بن گئی ہے۔ اس طرح آپ لوگ بھر کے بچے کو لگا دیں۔ یقین کریں یہ تیل 1 سے 2 دفعہ لگانے میں آپ کو کسی ٹیوب کو، کسی کریم کو لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور پیسے بھی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بچوں کو پیمپر کم ہی لگایا کریں، گرمیوں میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، بچے فیل کرتے ہیں، بتا نہیں سکتے، پر گرمی بہت زیادہ لگتی ہے۔ اس طرح بنا کے آپ فریج میں رکھ لیں، 2 دن آپ کے نکل جائیں گے، پھر نہیں بنا لیں۔ اگر کارن فلور نہیں ہے، نہیں تو کارن فلور لگائیں، اس سے زیادہ جلدی آرام آتا ہے۔ دوسری آپشن یہ تیل ہے۔ نیکسٹ میری ٹپ ہے جی، اس طرح بیلٹ کو لے کے، جو پرانی بیلٹ ہوتی ہے نا وہ ہم پھینک دیتے ہیں۔ میں نے دیکھے کتنی پرانی بیلٹیں نکالی ہیں۔ آج میں ایسی چیزیں آپ کے ساتھ بنا کے شیئر کروں گی کہ جو آپ بھی بنائیں گے تو آپ کا فائدہ ہی ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ جب آپ کو فارغ ٹائم ملے، آپ بیٹھے ہوں، تو یہ والی بیلٹیں پکڑ لیں، اور اس کا کیا کرنا ہے آپ لوگوں کو میں بتاتی ہوں۔ جو نئی بیلٹیں پہنتے وہ لے لیں، جو بیکار پڑی ہوئی ہیں وہ لے لیں، جو پھٹی پرانی بیلٹ ہیں وہ لے لیں، جس قسم کی بھی آپ کے پاس بیلٹ ہے وہ لے لیں۔ سب سے پہلے تو میں اس طرح بیلٹ لوں گی، میرے پاس چھوٹی بیلٹ نہیں ہے، میرے پاس فل سائز کی بیلٹیں ہیں، اس لیے میں نے یہ ساری پکڑ لی ہیں۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے بریک ہینگر ہوتے ہیں نا، یہ ہم پھینک دیتے ہیں جب بھی ہمارے گھر آتے ہیں، تو نہ پھینکا کریں۔ یہ دھوبی کی دکان سے آتے ہیں، جب کپڑے پریس کرتے ہیں نا، ان کپڑوں میں یہ بریک ہینگر آتے ہیں، تو میں سنبھال لیتی ہوں۔ آگے سردیاں آنے والی ہیں، یہ والے بہت کام آنے والے ہیں۔ ہینگر کے جتنے بھی ہینگر ہیں نا، آپ اس طرح بیلٹ کے اندر ڈال دیں۔ اگر سوراخ نہیں ہے بیلٹ کے اندر تو کوئی نکیلی چیز لے کے سوراخ کر لیں، بڑے آرام سے سوراخ ہو جاتے ہیں۔ تو کئی بیلٹ ایسے ہوتے ہیں جن کے سوراخ نہیں ہیں، میرے پاس بھی ہیں۔ تو اس طرح سارے ہینگر جتنے بھی ہیں نا، آپ ان سوراخوں کے اندر ڈال دیں۔ ڈال کے آپ لوگ اس کا یہ فری کا آپ کا کپڑوں والا سٹینڈ بن چکا ہے۔ یہ کپڑے آپ جب سردیوں میں سکھائیں گے، بچوں کے چھوٹے چھوٹے کپڑے ہوتے ہیں، ساکس وغیرہ، ان کی بب وغیرہ، رومال، وہ گرتے رہتے ہیں، تو آپ لوگ اس طرح ہینگر کے اندر ڈال کے لٹکا دیں گے۔ ادھر کوئی سوراخ کر لیں اگر اس طرح لٹکانا چاہتے ہیں، نہیں تو آپ لوگ سیدھا لٹکا دیں۔ سٹیپ بائی سٹیپ ہینگر آ جائیں گے تو آپ کے کپڑے سوکھ جائیں گے۔ تب تک آپ لوگ جتنی دیر نہیں کپڑے ڈالنا چاہتے، اسی بیلٹ کے اوپر جو ہک لگی ہوئی ہے اس کو آپ لوگ کہیں پہ بھی الماری کے اندر لٹکا دیں۔ یہ آپ کے ہینگر بھی سیف رہیں گے اور آپ کی بیلٹ بھی کام آ جائے گی آگے سردیوں میں جا کے۔ تو چھوٹا پیس کرنا تو چھوٹا کر لیں، نہیں تو آپ لوگ اس طرح لمبا ہی رکھیں، سارے سوراخ کر لیں، جتنے مرضی ہینگر ڈالیں، آپ کا فری کا
ایک سٹینڈ بن گیا کپڑوں والا، چھوٹے بڑے کپڑے، چھوٹے چھوٹے سکارف اس کے اندر لٹکا سکتے ہیں جو گرے نہ۔ سردیوں میں آپ کو پتہ گرم کمرے میں کپڑے ڈالنے پڑتے ہیں، دھوپ تو نکلتی نہیں ہے، جن کے چھوٹے گھر ہیں وہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں، اور ہینگر بھی سمیٹے رہیں گے، کام آئیں گے، اتنی جگہ نہیں یہ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر کہیں سیدھا لگانا چاہتے ہیں تو اس سائڈ پہ بھی سراخ کر کے لٹکا سکتے ہیں دھاگا باندھ کے۔ دوسرا پھر میں نے بیلٹ لے لیا، اس کا کیا کرتی ہوں ابھی آپ لوگوں کو بتاتی ہوں۔ اس طرح کی کوئی کپڑوں سے بچی ہوئی لیس وغیرہ پڑی ہوئی ہے، یا کوئی پرانی کپڑے پڑے ہیں ان کی اتار لیں، یا اس طرح کوئی ڈوری پڑی ہوئی ہے تو وہ لے لے، اور اس طرح ہینگر لے لیں، فریش پیس لے لینا، جو تھوڑا بہت ڈیمیج ہو وہ کاٹ دیں آپ، اور اپنے کسی جس نے بیلٹ بنانی ہے فینسی بیلٹ اس کے سائز کی کاٹ لیں، اور اسی طرح لیس کو لے کے آپ اوپر لگا دیں۔ لگانی کس طرح جی، آپ کے گھر میں گلو گن ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بھی گلو لے لیں کسی قسم کی بھی، آپ اسی طرح اوپر گلو لگا دیں، لگا کے آپ لوگ پورے بیلٹ کے اوپر آپ یہ چپکا دیں۔ میری یہ بریک سی ڈوری پڑی ہوئی ہے، میں یہ 2 سے 3 عدد لگاؤں گی تو پھر یہ پورا بیلٹ کور ہو جائے گا۔ آپ ایک بھی لگا سکتے ہیں بیلٹ کے سائز کی، اسی طرح آپ لوگ اوپر چپکا دیں، اور درمیان میں بھی تھوڑی سی آپ لگا کے کوئی بھی اس طرح کا کوئی فینسی بٹن یا کچھ بھی پڑا ہوا ہے لگا دیں، تو یہ آپ کی فینسی بیلٹ بن گئی۔ اب آپ کہیں گے بھی لگائیں گے کیسے، ہم نے دونوں سائڈوں سے ہوتا کاٹ دیا، ہم نے اتنی کیا لینی ہے، وہ کہ میجنگ جی ہوتی ہے جو جوتوں کو لگی ہوتی ہے، موچی سے بڑے آرام سے مل جاتی ہے وہ، نہیں تو کوئی پرانی جوتیاں پڑی ہوئی ہیں تو ان کی اتار لیں، اتار کے آپ لوگ اس طرح بیلٹ کو کاٹ کے ان سروں پہ یہی گلو لگا کے وہ لگا لیں، اور آپ کی فری کی بیلٹ بن گئی ہے۔ یہ بہت لمبی بیلٹ تھی، میں اسی سائز کی کاٹ کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ گول کاٹ لیں گے تو پتہ نہیں چلے گا بھی ہم نے یہ پرانی بیلٹ کی نیو بیلٹ بنائی ہے، کیونکہ جب لڑکیاں جو فراک وغیرہ پہنتی ہیں یا فینسی بیلٹ ڈھونڈتی ہیں پینٹوں کے اوپر لگاتی ہیں کسی قسم، تو ان کی بیلٹ بہت مشکل ملتی ہے اور بہت مہنگی ملتی ہے، تو آپ لوگ اس طرح گھر میں بھی بنا سکتے ہیں۔ نیکسٹ میں جی اسی طرح بیلٹ لے لوں گی، اور اس کا اوپر والا حصہ میں اس طرح کاٹ دوں گی، جو ڈیمیج ہے وہ کاٹ لیں گے، اور جو فریش پیس ہے وہ ہم رکھ لیں گے۔ یہاں پہ میں لگاؤں گی تھوڑی سی گلو لگا لیں گے، اور لگا کے اس کے اوپر میں نے کیا کرنا ہے، کوئی بھی میرے پاس کوئی اچھا سا فلاور پڑا ہوا ہے، اکثر کپڑے آتے ہیں کوئی گفٹ وغیرہ آتے ہیں تو ان کے اوپر بڑے خوبصورت فلاور لگے ہوتے ہیں، نہیں تو اس طرح جس طرح یہ میرے پاس ٹسل سے پڑے ہوئے ہیں، پھول دھاگے کے بنے ہوئے ہیں، میں نے یہ لے لی ہیں 2 عدد، دونوں کو میں نے گلو لگا کے لگا دیا، اوپر میں تھوڑی سی گلو لگاؤں گی، اور ایک اس طرح کا پیس پڑا ہوا ہے یہ میں لگا دوں گی، کوئی بھی فینسی بٹن لگا دیں، ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی شیشہ وغیرہ چھوٹا سا پڑا ہے وہ لگا دیں۔ یہ ہمارا ایک آرگنائزر بن گیا، کس لیے بنایا جی میں نے، ہم کہیں پہ بھی اس کو بھی ہک لگا کے ہم لٹکا سکتے ہیں، اور اس طرح ہمارے گھر میں چھوٹی چھوٹی پنیں پڑی ہوتی ہیں، چھوٹے کیچر پڑے ہوتے ہیں بچوں کے، جو ہم ادھر ادھر رکھ کے بھول جاتے ہیں، چھوٹی بچیوں نے خود پونیاں کرنی ہوں تو ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ہماری پنیں کدھر پڑی ہیں، تو اس طرح لگا کے آپ کہیں اپنی کبڑ میں لٹکا دیں، یا ڈریسنگ کے ساتھ کہیں پہ بھی لٹکا دیں گے تو بچوں کو بڑا آرام ہو جائے گا، بھئی یہ ہماری چیزیں یہ پڑی ہوئی ہیں، ہم نے یہاں سے اتارنی ہے اور یہاں پہ ہم نے واپس اتار کے بالوں سے رکھنی ہے، تو یہ دیکھیں آپ کہیں پہ بھی اس طرح لگا کے لٹکا سکتے ہیں۔ یہ آپ کا بڑا اچھا آرگنائزر بن گیا ماشاءاللہ، جتنی بھی آپ کے گھر میں پنیں ہیں وہ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ میرے پرانے بیلٹ کا طریقہ تھا صحیح کرنے کا، نیچے سے گول کاٹ لیں، آپ لمبا کاٹ لیں، میری چھوٹی بچیاں نہیں ہیں اس لیے میرے پاس اتنی چھوٹی پنیں نہیں ہیں، کئی لوگوں کے ماشاءاللہ چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں ان کے پاس بہت پنیں ہوتی ہیں، تو یہ آپ چھوٹے چھوٹے کر کے اس طرح پنیں لگائیں گے، یہ بڑا خوبصورت لگے گا، اور کوئی یہ سمجھے گا یہ کوئی ڈیکوریشن پیس لٹکا ہوا ہے۔ بعد میں یہ جو پیس بچا ہے اس کا ہم کیا کرتے ہیں جی، آگے والا حصہ کاٹ لیتے ہیں، جو اوپر والا تو اس کا تو ہم نے بنا لیا، اب نیچے والا یہ صحیح پیس ہے، ہم اس کو بھی کاٹ لیتے ہیں۔ اس کو ہم نے اسی طرح جیسے نیچے سے گول کاٹا ہوا ہے اسی طرح اوپر سے بھی ہم کٹنگ کر لیں گے، کاٹ کے ہم نے ایک جیسا ہی کر لینا، ٹھیک ہے۔ اس کا ہم کیا بنانے لگے ہیں دیکھتے رہیے گا میں کیا بناتی ہوں، اور ماشاءاللہ بڑی صفائی سے بن جاتی ہیں چیزیں اگر بندہ کوشش کرے۔ پھر میں اس کے اوپر گلو لگا دوں گی، گلو لگا کے میں نے کیا کرنا ہے، کوئی بھی میرے پاس پڑی ہوئی پرانی چین ہے جو ہم نہیں پہنتے، کالی ہوئی چین ہے کوئی جیولری کی پڑی، وہ اس طرح نا ٹیڑھی میری کر کے اوپر چپکا دیں گے، اوپر چپکا کے پھر ہم نے ایک لینا ہے جی اس طرح کا کوئی چھلا پڑا ہوا ہے وہ ہم چین کے اندر ڈال دیں گے، اور اس کے اندر ہم چابی ڈال دیں گے، یہ ہمارا بن گیا جی ایک کی چین۔
ये भी हम पैसे लगा के लेके आते हैं। देख लें, ये कभी भी नहीं खुलेगा ना टूटेगा, क्योंकि हमने ग्लू के साथ जोड़ा है इसको। ऐसे लग रहा है जैसे गाड़ी की चाबी ही इस तरह बड़ी बड़ी होती है। माशाल्लाह देखें खूबसूरत बन गया ना, कोई महसूस नहीं कर सकता। इसी तरह की जो बेल्ट दरमियान में से बची है उसके अंदर मैं क्या करूँगी, वो भी साफ़ पीस था, इसके अंदर भी मैं इस तरह एक लगा दूँगी। लगा के हमने क्या करना है जी, ये भी हमारी एक बेल्ट बन गई है। जो बच्चियाँ छोटी बच्चियाँ उसके हम ये लगा सकते हैं। इस तरह की मैचिंग कह रही हूँ मैं, लगा सकते हैं हम, इनको भी चिपका सकते हैं लगा के। आप कहीं पे भी लगाना चाहें तो ये वाली बेल्ट आपकी लग सकती है। ये देख लें जी, ये भी बेल्ट बन गई है। अच्छा, इसी तरह ये जो डैमेज बेल्ट पड़ी हुई थी इसके मैं इस तरह दरमियान में लगाऊंगी ग्लू, और इसके ऊपर मैं इस तरह बटन पड़े हुए थे फालतू, ये मैं लगा दूंगी दरमियान में, अच्छे लगें, चमकते हुए अच्छे लगें। ये मैं बनाने लगी हूँ जी, जो हमारे जो पर्दे लगे हुए हैं ना, तो पर्दे फ़ोल्ड हम करते हैं तो उनके बेल्ट नहीं होते, तो ये मैं पर्दों के बेल्ट बना रही हूँ। इसी तरह आप लोग कुछ ना बनाएं, कुछ भी ना करें आप लोग अपने पर्दों के बेल्ट बना के रख सकते हैं इस तरह फैंसी। ये देख लें, इन्हीं को भी मैं मैजिक दोनों साइडों पे लगा दूँगी, और जब भी पर्दा फ़ोल्ड करना हो दरमियान में से ये हमारा फ्रंट पे आ जाएगा, और पीछे हम दोनों इनकी मैजिक बंद कर देंगे, तो हमारा मुफ्त का पर्दों के बेल्ट बन गए। ये मैं दोनों लगाने लगी हूँ। तो कुछ ना करें, कुछ भी ना करें तो पर्दों के बना के बेल्ट रख लें, इस तरह के खूबसूरत बेल्ट बन जाएंगे। उम्मीद है आज की सारी टिप्स अच्छी लगी होंगी आपको। तो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, आगे शेयर भी कीजिए, और कमेंट में बताइएगा कि आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अब जी इस तरह की बालकनी होती है, कुछ लोगों को शौक़ होता है भी हमने इधर अपने प्लांट रखने हैं, गुलदान रखने हैं, तो इस तरह की जो गंदी तरीन बेल्ट बच चुकी है ना, उसको हम ले लेंगे, और इस जो गमले, ऐसे गमले को लगाना है ना, इसको लगा के बालकनी के साथ हम बांध देंगे, क्योंकि ये बेल्ट टूटेगी भी नहीं, और बालकनी के साथ हमारे गमले लटक जाएंगे जो कि अच्छे लगेंगे उनको। कुछ लोगों ने बालकनी के साथ बड़े अच्छी तरह पक्के करके लटकाए होते हैं, तो आप लोग ये बेल्ट का काम ले सकते हैं। तो ज़ाहिर बात है बालकनी के साथ इतने भारी गमले तो नहीं लटका सकते, कोई प्लास्टिक के लटका सकते हैं, ये वाली बेल्ट लटका ले। ठीक है जी, आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। अल्लाह हाफिज़।